اور اہل بیت کو وسیلہ جو پروردگار نے قرار دیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت کا جو علم ہے اور دیکھا جائے تو فی زمانہ جو سائنسی ترقی ہے اس کی جو سائنٹیفک جو ایک ترقی ہو رہی ہے اس کو ہم کس طرح سے قرآنی علوم کے ساتھ کمپیئر کریں گے، کیونکہ قرآن اپنا ایک خاص مزاج رکھتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہم کس طرح سے یہ دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن پر بھی اہل بیت پر بھی، لیکن قرآن و اہل بیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، اور آج سمجھانا بہت آسان ہے۔ کئی نقطے ہیں سمجھنے کے اور سمجھانے کے۔ مثلا آپ دیکھیے، پوری دنیا میں 7 بلین لوگ، 7 ارب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان سے حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے، اگر ہم قرآن و اہل بیت کے پاس جاتے ہیں تو قرآن و اہل بیت اس مسئلے کو، اس مشکل کو یا اس بیماری کو یا اس پریشانی کو وہ چند سیکنڈوں میں یا چند منٹوں میں یا چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں حل کر دیتا ہے، جبکہ 7 ارب لوگ جو ہیں اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا جو اس وقت زیادہ برننگ ٹاپک ہے، ہر انسان ہیلدی رہنا چاہتا ہے اور لمبی لائف اور اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے، اسی میں ہر ایک انسان کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایڈز کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری پر دنیا میں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں $1 بلین سے زیادہ ساری یونیورسٹی میں، کیونکہ تقریباً جو گوگل میں آپ لکھیں گے تو ملینز لوگ جو ہے ایڈز کی بیماری میں مر رہے ہیں۔ اب اس کے اسباب تو ظاہر زنا، بدکاری، گناہ، یہ وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن انسانوں کو بچانا ہے تو پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، اور آج سے نہیں 20 سال سے لگاتار کوشش ہو رہی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ مگر اب اس کے مقابلے میں یہ واقعی حیرت انگیز علم ہے قرآن و اہل بیت کا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک نسخہ جس میں اس قدر انسان کا سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، امیونٹی یعنی مدافعتی سسٹم اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلیٹس آپ لے لیں تو 10 دن تک آپ کو نزلہ ہوگا، نہ زکام ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی۔ وہ اس مریض ایڈز والے کو دی جاتی ہے۔ پھر امام رضا علیہ السلام کا ایک نسخہ، یعنی 2-4 نسخے اہل بیت کے دیے جاتے ہیں، تو سائنٹیفیکل اور میڈیکلی یا ہاسپٹل ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا بھائی یہ بندہ جو ہے ایڈز میں ہے، اتنے دنوں میں مر جائے گا، اس کا بچنا ممکن ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ان کی کلپس موجود ہیں جو ایڈز جیسے خطرناک بیماری سے نجات پا چکے، یا کینسر۔ اب دیکھیے یہ کینسر ہے کہ کس قدر دنیا پوری ریسرچ کر رہی ہے، مگر کیموتھراپی اور غریب آدمی کیموتھراپی 5 لاکھ ایک کیموتھراپی پہ خرچہ ہو رہا ہے، دے بھی نہیں سکتا، بیچارے لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اور یہ جو لائف اسٹائل ہمارا بن گیا ہے کہ ہم ہر روز 20-30-40 کیمیکلز کھا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو انسان کو اللہ نے بنایا ہے، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے وہ فوراً ہضم ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ سبزی جتنی کھائیں، فروٹ جتنی کھائیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مگر کیمیکلز اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ بندوں نے بنائے ہیں۔ تو جب کیمیکل جاتا ہے انسان کے شکم میں تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک عجیب چیز ہے، یہ کیا چیز میرے اندر آ گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ تو وہی کیمیکلز کہاں جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں جا کے کڈنی پہ حملہ کرتے ہیں، کچھ جاتے ہیں لیور پہ حملہ کرتے ہیں، کچھ ہارٹ کو نقصان دیتے ہیں۔ تو جو لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے آج کینسر بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس وقت ماشاءاللہ خود ابھی جو 1 سال ہوا ہے آپ سے پروگرام، ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے، متوجہ۔ ہلو جی متوجہ۔ تو ابھی 1 سال ہے تو ہمارے پاس اتنے کلپس ہیں لوگوں کے جو کہ آغا خان ہاسپٹل میں گئے تھے کہ انہوں نے کہا کینسر کلیئر ہے۔ ہم نجف میں جیسے اس مرتبہ مشی میں آپ بھی تھے، مولا کی زیارت پر گئے، تو ایئرپورٹ پر جیسے ہم پہنچے نجف میں تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہا کہ صاحب بہت شکریہ، میری ماں جو تھی اس کو کینسر ڈکلیئر کیا تھا آغا خان ہاسپٹل میں یا کراچی کے ہاسپٹل میں، الحمدللہ طب اہل بیت کی دواؤں سے بالکل کینسر ختم ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اپنے کلپس بھیجے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ہے اہل بیت کا علم
اور چلیے پھر قرآن کا علم بھی وہی ہے کہ قرآنی علم پر جس کو وہاں پر یہ کہ جس کو یقین ہو قرآن پر اور قرآن پہ عمل کرے. یہ نسخہ بھی تقریباً جس سے 45 بیمار کینسر کے اور برین ہیمریج کے اور اس میں ایڈس کے مریض بھی ٹھیک ہوئے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ نسخے قرآنی آزمائے ہیں. ڈاکٹر سمد کوئٹہ میں ہے, ہمارے دوست ہیں جنہیں ہم نے کہا بھائی ایک نسخہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے, قرآنی نسخہ ہے, ہر بیماری کے لیے شفا ہے, مگر اس میں شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ ساتوں اعضاء پاک ہونے چاہیے, 40 دن 40 نکالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت باعمل انسان تھے اور ہے, انہوں نے یہ کیا. اور جب بھی ہم کوئٹہ محرم پڑھنے جاتے تھے تو بتاتے تھے مولانا اس سال 18 اس سال 20, تو ٹوٹل 3 سال جب تک مولانا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی رہی, کینسر کے مریض جن کا علاج ہی دنیا میں نہیں ہے یا اسی طرح ایڈس کے مریض قرآنی خالص قرآنی نسخوں سے 40 دن مسلسل, جب ایک مرتبہ 100 مرتبہ صلوات اور اسی طرح سے 70 مرتبہ سورہ الحمد, 70 مرتبہ 4 قل اور 70 مرتبہ آیت الکرسی نماز فجر کے بعد. تو اب آپ جی قرآن کا علم کس قدر عظیم ہے. اب یہاں البتہ عمل کی ضرورت ہے اور شرائط ہے, لیکن طب اہل بیت میں ایک عام انسان کو, غیر مسلمان کو بھی شفا ملتی ہے. ابھی آج ہی جرمنی سے ہمیں فون آیا تھا, ایک خاتون جو ہے اس میں کینسر ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ اتنے لوگوں نے شفا پائی ہے. تو ہمارے دوست نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کو, ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے میں آپ مر جائیں گے, اگر آپ کو شفا مل گئی تو آپ ایمان لے آئیں گے قرآن اہل بیت. انہوں نے کہا کیوں نہیں ایمان لے آؤں گے. اب یہ دیکھیے یہ معجزات ہیں قرآن کے اور اہل بیت کے, یعنی قرآن کا علم اہل بیت کا علم.